چاروں بزرگوں نے اپنے عقیدے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے جو سمجھا صاف صاف بیان کر دیا۔ اس پر قریش نے خوب مذاق اڑایا۔ وہی لوگ جو اب تک خوبیوں میں بے مثال تھے، شرافت اور انسانیت کے آدرش روپ تھے، انہی میں اب کیڑے ہی کیڑے دکھائی دینے لگے، عیب ہی عیب نظر آنے لگے۔ انہیں کیا پتا تھا ایک جوان اور ہے جو ان کی آنکھوں کا تارا اور دل کا سہارا ہے، جو ان کو جان سے بھی پیارا ہے، وہ بھی انہی کا ہم خیال ہے، انہیں کے دین کی پیروی کرنے والا ہے۔ ہاں، اس نے ابھی اعلان نہیں کیا ہے، ابھی وہ خود ہی تنہائی میں پڑا سوچ رہا ہے اور سچ کی کھوج میں گم ہے۔ مکہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہرا نام کا ایک پہاڑ ہے، اس میں ایک گفا ہے جو غار ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی گفا میں چلے جاتے، کئی کئی دن اور کئی کئی راتیں وہیں رہتے۔ جس سچائی کے لیے آپ بے قرار تھے، اس کو کھوجتے، اس کو پانے کی کوشش کرتے۔ رمضان کا مہینہ آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے، وہاں نہ انسانوں کا شور گل ہوتا، نہ دنیا کے ہنگامے، بالکل تنہائی اور خاموشی کا ماحول ہوتا۔ وہیں سوچ وچار میں لگے رہتے، جو کچھ روکھا سوکھا پاس ہوتا اسی پر بس کرتے۔ کبھی گھر آ کر خود ہی لے جاتے اور کبھی گھر والے پہنچا دیتے۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن، اور یہ تھیں آپ کی راتیں۔ وچاروں کے سمندر میں غوطے لگاتے، من کی گہرائیوں سے پوچھتے، یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی حقیقت آخر کیا ہے؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب پانے کے لیے آپ بڑے بے چین تھے۔ سال پر سال بیتتے رہے اور آپ کا یہی حال رہا۔ روز گفا میں جاتے، جب رمضان آتا تو بالکل یکسو ہو جاتے اور دن رات وہیں رہتے۔ پھر جب مکہ لوٹتے تو سب سے پہلے کعبہ جاتے اور اس کا طواف کرتے۔ پھر بال بچوں میں آتے، بی بی خدیجہ بہت ہی پیار اور محبت سے پوچھتی، کہیے میرے شریک حیات، کیا حال چال ہے؟ کیسے مزاج ہیں؟ آپ خیریت سے تو ہیں؟ فرماتے، ہاں اللہ کا شکر ہے، اس کی بڑی مہربانی ہے، سب ٹھیک ہے۔ بچے آپ کو گھیر لیتے، جو بہت چھوٹے ہوتے ہوئے لپٹ جاتے، جو بڑے ہوتے ہوئے باتیں کرتے، بڑے بھولے پن سے پوچھتے، آپ کہاں تھے ابا جان؟ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ آپ ان کو گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے، محبت سے سر پر ہاتھ پھیرتے، ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور فرماتے، اچھا کبھی تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ آپ کچھ وقت بال بچوں میں گزارتے، ان کی پیاری پیاری باتوں سے خوش ہوتے، ان سے ہنس بول کر سکون محسوس کرتے، ان کی معصوم اداؤں سے خوش ہوتے اور پھر ہرا کی گفا میں لوٹ جاتے۔ لیکن یہ مبارک گھڑیاں اور خوشی کے دن جلد ہی ختم ہو گئے۔ آپ کے سب بیٹے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قاسم، طیب اور طاہر سب اللہ سے جا ملے۔ زخم پر زخم لگتے رہے، لیکن آپ صبر کرتے رہے۔ بچپن میں تو یتیمی کا دکھ اٹھایا، بڑے ہوئے تو اپنے جگر کے ٹکڑوں کا غم سہن کرنا پڑا۔ آپ کی بیٹیاں ہی رہ گئی، جو 4 تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ زینب بڑی ہوئی تو ان کی شادی ابو العاص سے کر دی، یہ بی بی خدیجہ کے بھانجے اور ربی کے بیٹے تھے۔ پھر رقیہ اور ام کلثوم کی شادی عتبہ اور عتیبہ سے کر دی، یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے تھے۔ آپ کے ساتھ صرف فاطمہ رہ گئی، پیاری اور ننھی فاطمہ۔ آپ بیٹوں سے تو محروم ہو گئے، لیکن قسمت سے 2 بچے مل گئے۔ اب وہ دونوں آپ کے بیٹے تھے اور آپ ان کے باپ۔ بی بی خدیجہ کے ایک بھتیجے تھے، حکیم بن حزام۔ ایک روز بی بی خدیجہ ان سے ملنے گئیں تو ایک غلام بھی ساتھ لائی۔ وہ بہت خوبصورت تھا، لاڈ پیار میں پلا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ لڑکا کیسا ہے؟ یہ کیسا لڑکا ہے خدیجہ؟ خدیجہ، حکیم جو میرے بھتیجے ہیں، شام یعنی سیریا سے کچھ غلام لائے تھے، ایک مجھ کو دے دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اس کے چہرے پر شرافت کی چمک ہے، عقل مندی اور سوجھ بوجھ کی علامتیں بھی ہے۔ خدیجہ، کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی لاڈ پیار سے پلا ہوا ہے، اتفاق سے بنی قین کے ہاتھ لگ گیا، انہوں نے حباشہ کے بازار میں بیچ دیا۔ حباشہ عرب کا ایک مشہور بازار تھا۔ جس وقت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بازار میں بیچے گئے، ان کی عمر 8 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بہت پیار اور محبت سے دیکھا، پھر پوچھا، بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ غلام، میرا نام زید ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ غلام، میرے باپ کا نام حارثہ ہے، دادا کا نام شرحبیل ہے، اور پردادا کا نام کعب ہے، اور میری ماں کا نام سودا ہے۔
وہ سالبہ کی بیٹی ہیں اور طے قبیلے سے آئی ہیں۔ آپ نے بی بی خدیجہ سے فرمایا، کیا اب یہ غلام میرا نہیں ہے؟ خدیجہ، ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ آپ ہی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت غلام کو آزاد کر دیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر غلام کے ماں باپ کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ان کا بیٹا خیریت سے ہے۔ خبر ملتے ہی زید کے باپ اور چچا مکہ آئے۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی، ہم سے منہ مانگے دام لے لیجئے لیکن بیٹے کو چھوڑ دیجئے۔ آپ نے کہا، ایک صورت ہے۔ وہ بولے، وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا، میں اسے بلاتا ہوں اور اس کی خوشی پر چھوڑتا ہوں۔ اگر وہ ساتھ جانا پسند کرے تو آپ لوگ اسے لے جائیں، مجھے دام دینے کی ضرورت نہیں، اور اگر اس نے میرے ساتھ رہنا پسند کیا تو پھر میں بھی اس کو نہیں چھوڑتا جو مجھے نہیں چھوڑتا۔ وہ بولے، یہ تو آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ آپ نے زید کو بلایا اور فرمایا، دیکھو یہ دو مہمان آئے ہیں، کیا انہیں پہچانتے ہو؟ زید نے کہا، ہاں ہاں یہ تو میرے باپ اور چچا ہیں۔ فرمایا، تمہاری خوشی ہے، چاہو تو ان کے ساتھ گھر چلے جاؤ اور دل چاہے تو میرے ساتھ رہ جاؤ۔ وہ فوراً آپ سے لپٹ گیا اور بولا، نہیں نہیں میں تو آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ زید کا باپ حارثہ غصے سے لال ہو گیا، کڑک کر بولا، زید، ماں باپ اور قوم اور وطن کو چھوڑ کر تو غلامی پر راضی ہے؟ زید نے کہا، انہوں نے مجھے غلام نہیں بنایا ہے، ان میں ایسی خوبیاں ہیں کہ میں انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا، لے کر قریش کے پاس آئے اور فرمایا، آپ لوگ گواہ رہیں، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث ہوگا اور میں اس کا وارث۔ حارثہ نے یہ منظر دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا اور بیٹے کو آپ ہی کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ ہی سمے بعد چچیرے بھائی علی بھی آپ کی سرپرستی میں آئے۔ ہاں وہی علی جو ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ اس طرح زید اور علی دونوں ساتھ رہنے لگے اور آپ کے لاڈ پیار میں زندگی کی ساری کڑواہٹ بھول گئے۔ علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں کیوں آئے؟ بات یہ تھی کہ ابو طالب کے یہاں بال بچے بہت تھے لیکن مال کی کمی تھی، بڑی مصیبتوں سے گزارا کرتے، نہ جانے کن کن پریشانیوں سے دن کاٹتے۔ اس پر غضب یہ ہوا کہ عرب میں سخت اکال پڑا، ایسا اکال جو اپنی مثال آپ تھا۔ ابو طالب کی تو بات ہی کیا، بڑے بڑے رئیسوں کی کمر ٹوٹ گئی اور بڑے بڑے مالدار کنگال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے چچا عباس تھے، یہ بنی ہاشم کے رئیسوں میں تھے۔ آپ نے ان سے کہا، ہم دونوں چچا ابو طالب کے دو لڑکوں کو اپنی پرورش میں لے لیں، اس سے ان کا کچھ بوجھ ہلکا ہوگا اور پریشانیاں کم ہو جائیں گی۔ عباس نے یہ رائے پسند کی، دونوں ابو طالب کے پاس گئے، ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے کہا، اللہ تم دونوں کا بھلا کرے، مجھے کوئی پریشانی نہیں، ان میں سے جن دو کو چاہو لے لو۔ عباس نے جعفر کو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو۔ اس وقت سے آپ علی کے پیارے باپ بن گئے اور علی آپ کے چہیتے بیٹے۔ یہ حصہ آپ کو کیسا لگا؟ ضرور کمنٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔